اگر آپ کو دھوکہ دے جائیں، آپ کو چھوڑ جائیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، آپ کے ساتھ بے وفائی کر جائیں اور آپ اس پر صبر کر لیں، آپ اس پر صبر کر لیں، تو اللہ حضر الجلال ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسا رتبہ عطا فرمائے گا کہ لوگ انگشت بدنداں ہو کر دیکھیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ ایک مرکزی سبق ہے سورہ یوسف میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ ہماری زندگی کا ایک معمول ہے۔ ایسا اکثر زندگی میں ہوتا ہے کہ جن پر ہم بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، جن کے لیے ہم بہت مخلص ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم بہت وفا کے موتی نچھاور کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہی ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ اگر وہاں صبر ہو جائے تو پھر اللہ حضر الجلال کی عطائیں، ان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس بندے پر۔ اب سننے کے بعد جو پہلی بات کی وہ کیا تھی کہ اے میرے بیٹے، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے کوئی چال چلیں گے، تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ برادران یوسف وہ یوسف کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کریں گے کہ خواب سنتے ہی وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے میرے بیٹے، یہ جو خواب مجھے سنایا ہے اور جس طرح مجھے تیرا خواب سن کے خوشی ہوئی ہے، اسی خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے بھی کر۔ یہ بھی تو فرما سکتے تھے نا، لیکن چونکہ یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے نبی تھے اور نگاہ نبوت سے نہ کسی کا ظاہر چھپ سکتا ہے نہ کسی کا باطن چھپ سکتا ہے۔ کوئی ظاہراً کیسا ہے وہ بھی نبی جانتا ہے اور باطناً کیسا ہے وہ بھی نبی جانتا ہے۔ نبی کی ذمہ داری کیا ہے، نبی کی ڈیوٹی کیا ہے، نبی کا فرض منصبی کیا ہے؟ ظاہر کی بھی اصلاح کرنا اور باطن کی بھی صفائی کرنا، باطن کی بھی اصلاح کرنا، یہی نبی کی ذمہ داری ہے نا۔ فرائض نبوت میں سے یہ سب سے بڑا فرض ہے، ظاہر کی بھی پاکیزگی طہارت اور باطن کی بھی پاکیزگی اور طہارت اور تربیت کرنا اور اصلاح کرنا۔ اب اگر نبی باطن کو جانتا ہی نہیں ہے تو باطن کی صفائی کیا کرے گا؟ اگر نبی کسی کے اندر دیکھ ہی نہیں سکتا تو پھر نبی صفائی کیا کرے گا، تزکیہ کیا کرے گا، پاکیزگی کیا دے گا، اگر پتہ ہی نہیں کہ اندر پلیدی کتنی ہے؟ تو نبی کے بارے میں یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ نبی کو کوئی علم نہیں ہے، یہ قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو نبی یعقوب علیہ السلام اپنے ان 10 بیٹوں کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کا باطن کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے، ان کی فطرت کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے چال چلیں گے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو باتیں کی، اتنا کہنے کے بعد کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا، تجھے چن لے گا، تیرا رب تیرا انتخاب فرمائے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تعویل احادیث سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت مکمل فرمائے گا۔ اب یہ 3 انعامات اور 3 اعزازات یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ پہلا کیا؟ یجتبیک، تیرا رب تجھے چن لے گا۔ اجتباء سے یہ مضارع کا لفظ ہے،
اور اجتبا کہتے ہیں کسی کو چن لینا، کسی کا انتخاب کرنا، یا کسی کو انتہائی بزرگی عطا فرمانا۔ مجتبا اس کا اسم مفعول ہے، اجتبا مصدر ہے اور مجتبا اس کا مفعول ہے۔ فرمایا یجتبی کا تیرا رب تجھے چن لے گا۔ دوسرا فرمایا کہ یعلمک من تأویل الاحادیث، اور تیرا رب تجھے تعویل حدیث کا علم عطا فرمائے گا۔ یہ تعویل حدیث کیا ہے؟ خوابوں کی تعبیر کا علم۔ کون سا علم؟ خوابوں کی تعبیر کا علم۔ خواب کی تعبیر کا حقیقی علم صرف اور صرف انبیاء کے پاس ہوتا ہے۔ غیر نبی کے پاس خواب کی تعبیر کا علم تو ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا معبر ہو، اس کے خواب کی تعبیر بتانے میں غلطی کا امکان موجود ہے، اور اگر نبی خواب کی تعبیر بتائے گا تو اس میں غلطی کا امکان نہیں، اس لیے کہ نبی کو جو علم عطا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ قطعی علم ہوتا ہے، اس میں غلطی کا امکان بالکل نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام میں تعبیر کا علم رکھنے میں یکتا ہے۔ ان کے بعد اگر کسی کو تعبیر کا علم ملا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ باقی جو یوسف علیہ السلام کو تعبیر کا علم ملا وہ کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں 4 خواب دیکھے گئے، 4 خوابوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور تعبیر بتا رہے ہیں ان کے باپ۔ 3 خواب وہ ہیں جن کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی۔ 2 خواب جیل میں وہ قیدیوں نے دیکھے، اور 1 خواب عزیز مصر نے دیکھا، مصر کے بادشاہ نے دیکھا۔ اور ان تینوں خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور قرآن مجید سورہ یوسف میں ان تینوں خوابوں کا بھی ذکر ہے اور ان کی تعبیر کا بھی ذکر ہے۔ اور وہ تعبیر پھر جیسے یوسف علیہ السلام نے بتائی بعینی ہی وہی کچھ ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا، اس کا ذکر آگے آئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا یتم نعمتہ علیک، تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا، مکمل نعمت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمام ہے وہ کیا ہے؟ کسی کو نبی مبعوث فرما دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی، انسان پر، بندے پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی انتہا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یعنی یہاں نعمت کی ایسی تکمیل ہوتی ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، یہ وہ مقام ہے۔ تو فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تیرا رب تجھ پر اپنی نعمت تمام فرمائے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور صرف تجھی پر یہ نعمت تمام نہیں فرمائے گا بلکہ آل یعقوب پر بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت فرمائے گا۔ آل یعقوب کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء کرام آئے، اور وہ تمام آل یعقوب میں نبی آئے۔ بنی اسرائیل در حقیقت آل یعقوب ہے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل کا مطلب کہ اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر بھی، یعنی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت مکمل فرمائے گا، اور آل یعقوب پر بھی، یعنی بنی اسرائیل پر بھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے ان میں سے کوئی نبی نہیں ہوا۔ کما اتمہا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نعمت پوری فرمائی، نعمت مکمل فرمائی، علی ابویک، تمہارے دادا اور پردادا پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، حضرت ابراہیم پر اور حضرت اسحاق پر۔ یعنی جس طرح تیرے دادے، تیرے پردادے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام فرمائی، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے اور آل یعقوب پر یہی اپنی نعمت تمام فرمائے گا۔
اب ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا، اور اسحاق علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا، یہ دونوں بھی نبی، اس کے بعد باپ وہ بھی نبی، اور پھر یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ فرمایا لقد کان فی یوسف وإخوتہ آیات للسائلین۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ تجھے یہ بھی ملے گا، تجھے یہ بھی ملے گا، تجھے یہ بھی ملے گا، تیرا یہ بھی مقام ہوگا، تیرا یہ بھی مقام ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف ایک خواب دیکھا، وہ خواب اپنے باپ کو بتایا۔ اب اس خواب میں یوسف علیہ السلام کی بہتری، بھلائی، اچھائی، مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ باپ نے جب وہ خواب سنا تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تو اس پر پریشان نہ ہونا، تجھے اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ اس سے جو بات، جو سبق اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اگر بیٹے میں، اولاد میں اگر کوئی خوبی دیکھی جائے، کوئی چھوٹی سی بھی اچھائی دیکھی جائے تو اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اسے سراہنا چاہیے اور اس کی ہمت بڑھانی چاہیے کہ یہ جو چھوٹی سی اچھائی نظر آئی ہے یہ اچھائی بہت بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ حوصلہ افزائی، انعام، تعریف، توصیفی کلمات یہ ایک بہت بڑا محرک ہوتے ہیں، بہت بڑی مہمیز کا کام کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ اگر بات بات پر ڈانٹا جائے، بات بات پر حوصلہ شکنی کی جائے تو اس سے بہت سی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا، تحریک نہیں ملتی۔ ہمیشہ اچھے کام پر دیکھیں، اسلام میں جو سزا اور جزا کا تصور ہے، اچھے کام پر جزا دی جائے۔ اب اچھی بات پر، اچھے کام پر تعریف کرنا یہ بھی ایک جزا ہے۔ ضروری نہیں کہ پیسے دیے جائیں، کوئی انعام دیا جائے، کوئی ایوارڈ دیا جائے، تعریف کر دینا، توصیفی کلمات کہہ دینا یہ بھی ایک جزا ہے، اور برے کام پر سزا دی جائے۔ اب یہ دونوں تصور قرآن مجید ہمیں دیتا ہے، اچھائی پر جزا اور برائی پر سزا۔ یہ دو بہترین اصول ہیں زندگی کے۔ فرمایا لقد کان فی یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام میں حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں وإخوتہ اور ان کے بھائیوں میں آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ وہ یہودیوں کا ایک گروہ، ایک جماعت جنہوں نے یہ سوال کیا تھا، بظاہر ان کے لیے ہے یہ آیت کریمہ کہ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا نبی کریم علیہ السلام سے کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، تو بتائیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ اپنے شام کے علاقے کو چھوڑ کر مصر چلا گیا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ اس کا باپ بھی مصر چلا گیا، ماں بھی مصر چلی گئی، بھائی بھی مصر چلے گئے، وہاں جا کر وہ نوجوان وہ بادشاہ بن گیا اور یہ ان کے محکوم بن گئے۔ تو بتائیے کہ یوسف وہ نوجوان اور اس کا باپ وہ رہنے والے تو شام کے تھے، تو وہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ یہ سوال کیا تھا یہودیوں نے مدینہ طیبہ کے، اس وقت تو یثرب تھا، یثرب کے یہودیوں نے یہ سوال کیا تھا مکہ معظمہ میں نبی کریم علیہ السلام سے۔ اب وہ جانتے تھے کہ مکہ معظمہ میں کوئی اہل کتاب نہیں رہتا، کوئی یہودی عیسائی نہیں رہتا۔ اب یہ واقعہ پہلے تورات میں اللہ تعالیٰ نے، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا مختصراً، اس تفصیل سے نہیں تھا جس تفصیل سے قرآن مجید میں ہے، لیکن پہلی کتابوں میں یہ واقعہ موجود تھا، اور یہودی جانتے تھے کہ یثرب، مدینہ مکہ معظمہ میں کوئی بھی اہل کتاب نہیں ہے جس نے یہ واقعہ پڑھا ہو، اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی جانتے تھے انہیں پڑھنا لکھنا بظاہر نہیں آتا، اس لیے کہ کوئی ان کا استاد نہیں ہے جن سے انہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہو، تو وہ کتاب نہیں پڑھے۔
انہوں نے کہا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب وہ دے ہی نہیں سکتے۔ تو جب اللہ ذوالجلال نے ان کے سوال کو اس تفصیل سے بیان فرمایا کہ جو ان کی کتاب میں بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ جو تفصیل وہ جانتے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تفصیل بتائی۔ تو اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ اگر وہ اب بھی ایمان نہ لائیں تو یہ ان کی بدبختی ہے۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں بہت نشانیاں، عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ ہر آیت میں، پوری سورہ مبارکہ میں بہت سی نشانیاں، بہت سی نصیحتیں اور بہت سی عبرتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، ان 10 بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا لیوسف واخوہ، کہ یوسف اور ان کا بھائی، ان کا ایک سگا بھائی جو ماں باپ کی طرف سے بھائی تھا، باقی 10 بھائی باپ کی طرف سے بھائی تھے، اور بنیامین، یوسف علیہ السلام، یہ دونوں ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بھائی تھے۔ فرمایا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا منا، یہ ہم 10 بھائیوں سے زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کو۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین احب الی ابینا منا، یہ ہم سے زیادہ پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، محبوب ہیں ہمارے باپ کو۔ اور یہ تھی بھی حقیقت۔ اب یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، کوئی عدل کے منافی نہیں ہے یہ چیز کہ 12 بیٹے ہیں، 2 سے پیار زیادہ ہے، 10 سے پیار کم ہے، یہ ناانصافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اولاد میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ پیار ہو جانا یہ قدرت کی طرف سے ہے، اور اس پر بندے کا اختیار نہیں ہے۔ جرم یہ ہے، ناانصافی یہ ہے کہ ارادتاً کسی کی حق تلفی کی جائے، جس پر اختیار نہیں ہے وہ ناانصافی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی تھی کہ یا اللہ، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی تمام ازواج میں انصاف کروں، تمام ازواج میں عدل کروں، تمام کے حقوق پورے ادا کروں، لیکن میں کیا کروں کہ عائشہ کے معاملے میں میں دل سے مجبور ہوں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، یعنی میری محبت، میرے دل کا جھکاؤ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی طرف زیادہ ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب، اس پہ تیرا کوئی قصور نہیں ہے، اور چونکہ تیرے اختیار میں نہیں ہے لہذا تو بری ہے۔ تو جہاں اختیار نہیں ہوتا وہاں بندہ مجرم نہیں ہوتا، قصوروار نہیں ہوتا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اپنے 10 بیٹوں سے زیادہ محبت تھی ان 2 بیٹوں سے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، کہ ہم ایک طاقت ہیں، ایک جتھا ہیں، ایک جماعت ہیں، زیادہ خدمت گزار ہیں، ماں باپ کے لیے زیادہ ہم کرتے ہیں، چونکہ ہم طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، جتھا ہیں، اور وہ 2 چھوٹے ہیں، کرتے بھی کچھ نہیں ہیں، تو محبت ان سے زیادہ ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے پھر ایک جملہ کہا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ ضلال مبین میں ہے۔ ضلال جس کا لفظی معنی عام طور پہ کیا جاتا ہے گمراہی، اور مبین کا معنی کھلی، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں نے، بلکہ بہت سے لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے۔ اب باپ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اب نبی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو نبی کو گمراہ کہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے یہ بھی مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اور ایمان پر دنیا سے گئے۔ تو بیٹے کبھی اپنے باپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے
نبی کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں کہ ہمارا باپ گمراہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہاں معنی کیا ہونا چاہیے اور کیا معنی ہے کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، اس معاملے میں ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے۔ یہ ان کا خیال تھا۔ کیا خیال تھا؟ کہ ہمارے باپ کی رائے درست، یعنی یہ جو ہمارے باپ کا عمل ہے یہ ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ان کا خیال تھا، اور اس خیال کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتے۔ اپنی عقل کے مطابق انہوں نے سوچا، فیصلہ کیا۔ اب چونکہ انہیں بھی یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک نظر نہیں باتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی محبت ان سے زیادہ ہونے کی جو پہلی وجہ تھی بالکل سادہ سادہ عام، وہ تو یہ تھی کہ یہ دونوں چھوٹے تھے، اور چھوٹے بچوں سے، چھوٹی اولاد سے محبت قدرتی طور پہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا چونکہ یعقوب علیہ السلام خود نبی تھے اور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ یوسف کو کیا مقام و مرتبہ ملنے والا ہے، اور جو مقام، جو مرتبہ، جو منصب یوسف علیہ السلام کو ملنے والا تھا وہ بیٹوں میں سے کسی اور کو نہیں ملنا تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام کی محبت ان سے زیادہ تھی۔ اب انہوں نے آپس میں ایک منصوبہ بنایا، کہنے لگے کہ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اصل اس فرق کی وجہ تو یوسف ہیں، تو یوسف ہی نہ رہیں گے تو پھر ہمارا باپ ہم سے زیادہ محبت کرے گا۔ اب یہ بات سنی تو بھائیوں میں سے کچھ بھائیوں نے اتفاق کیا اور کچھ نے اختلاف کیا۔ خاص طور پہ جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے اختلاف کیا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ ایک نبی کی آغوش میں پلنے والی اولاد تھی تو اتنا تو شعور تھا، چاہے غلط اقدام اٹھا رہے تھے لیکن اتنا سینس، اتنا شعور، اتنا علم اور اتنی عقل تو تھی کہ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا یہ جرم نہیں کرنا۔ تو یہ کہا تو پھر وہ کہنے لگے کہ اگر یہ نہیں کرنا اوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، تو پھر کہیں دور دراز پھینک دیتے ہیں، زمین میں کہیں پھینک دیتے ہیں کہ وہ واپس ہمارے باپ کے پاس نہ آ سکے۔ جب یہ بات کی تو اس پر سب کا اتفاق ہو گیا، اور یہ بات کیوں کی؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے باپ کی توجہ، تمہارے باپ کی محبت اور تمہارے باپ کا اخلاص صرف اور صرف تمہارے لیے رہ جائے۔ یوسف نہیں رہیں گے تو پھر ساری محبت ہمیں ملے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں پھر نیک ہو جائیں گے۔ یہ برائی کر لیتے ہیں، یہ گناہ کر لیتے ہیں، بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھیں ہماری شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں، بندہ گناہ کو گناہ سمجھ کر لے تو وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس سے سرزد ہو گیا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور اگر بندہ گناہ کو گناہ سمجھ کر نہ کرے، کر گناہ رہا ہو اور سمجھ یہ رہا ہو کہ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں، میں کون سا کو غلط کر رہا ہوں، تو ایسا گناہ کرنے سے بندہ حرام کا مرتکب نہیں ہوتا بلکہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا ہے جب وہ یہ سوچ کر گناہ کر رہا ہو کہ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں، میں کون سا غلط کر رہا ہوں۔ یہ سوچ عام طور پہ ذہنوں میں آتی ہے، تو یہ سوچ کر کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اگر اس ارادے سے گناہ کیا جائے کہ میں گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یاد رکھیں یہ رحمت باری تعالیٰ کو اور غیرت باری تعالیٰ کو چیلنج ہے کہ اب میں جی بھر کے گناہ کرتا ہوں، کھلے دل، آزادی سے، بے فکر ہو کر گناہ کرتا ہوں،
اور بعد میں توبہ کر لوں گا، اس نیت سے گناہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے، اس گناہ کی بھی معافی نہیں ملتی۔ باقی وہ معاف کرنے والا ہے، جسے چاہے معاف کر دے۔ میں شریعت کا اصول اور قاعدہ بتا رہا ہوں۔ تو کبھی ایسے گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ بعد میں کر لوں گا۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ اب یہ جرم کر لیتے ہیں، بعد میں پھر ہم نیک ہو جائیں گے۔ اب یہ سوچ کر انہوں نے یہ اقدام اٹھایا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا، وہ جو میں نے بتایا کہ یہودا نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ، اسے پھینک دو، ڈال دو، فی غیابت الجب، کسی سوکھے ہوئے ویران کنویں میں پھینک دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ آئے گا، کوئی مسافر گزرے گا اور اسے وہاں سے نکال لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو، یعنی اگر تم یہ کام ضرور کرنا چاہتے ہو تو قتل نہ کرو، کسی کنویں میں پھینک دو۔ اور کنویں میں پھینکنے کے بعد چونکہ وہاں سے قافلے گزرتے تھے، مسافر گزرتے تھے، کوئی قافلہ گزرے گا، کوئی مسافر گزرے گا، کنویں سے نکال لے گا۔ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، انسانوں کو بطور غلام بیچا جاتا تھا، وہ قافلے والے نکالیں گے، لے جائیں گے کسی اور ملک میں، کسی اور شہر میں بطور غلام بیچ دیں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، واپس ہمارے باپ کے پاس نہیں آئے گا، اور جب واپس نہیں آئے گا تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس بات پر ان کا اتفاق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرنا بلکہ انہیں کنویں میں پھینک دینا ہے۔ اب یہ ارادہ کرنے کے بعد، یہ پلان کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے باپ، مالا کا، کیا وجہ ہے، آپ کو کیا ہے، لا تأمنا، کہ آپ ہم پر یقین نہیں کرتے، ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، علی یوسف، یوسف کے معاملے میں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام پہلے بھی ان پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں پہلے بھی انہیں ان پہ یقین نہیں تھا۔ بھئی میں نے عرض کیا کہ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق جو نبی کا علم ہے، حالانکہ انہی آیات سے بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر یعقوب علیہ السلام کو علم غیب ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کو کیوں بھیجتے، ان کے بھائیوں کے ساتھ کیوں بھیجتے، اور پھر جب وہ کنویں میں پھینک کے آئے تھے تو ان پر یقین کیوں کرتے۔ یعنی انہی آیات سے وہ نبی کے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، اور ہمیں یہی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ نبی کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہوتا، وہ نبی کوئی بھی ہوں، نبی کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہوتا۔ اور اگر نبی غیب کا علم نہ جانتا ہو تو وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر غیب کا علم نہ جانتا ہو تو نبی، بھئی ظاہر کا علم تو سبھی جانتے ہیں، نبی تو نبی تب ہوتا ہے جب وہ باتیں جانتا ہو جو دوسرے نہیں جانتے، اور وہ باتیں نبی کو کون بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی نبی کو غیب کا علم کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور یہی نبوت کا خاصہ ہے کہ نبی کو علم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور کسی غیر نبی کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ علم نہیں عطا فرماتا۔ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے، اللہ اکبر، خیر خواہ تھے؟ بتائیے برادران یوسف علیہ السلام کے خیر خواہ تھے؟ نہیں تھے۔
قرآن مجید میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہر خیر خواہی کا دعویٰ کرنے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ جو آپ سے کہہ رہے کہ میں آپ کا بڑا سگا ہوں، میں آپ کے ساتھ بڑا مخلص ہوں، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ کی اچھائی چاہتا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو۔ ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اپنی عقل پر پرکھو، اپنی سوچ پر تولو، اپنے علم سے اندازہ لگاؤ، اس کا چال چلن دیکھو، اور پھر یہ فیصلہ کرو کہ یہ تمہارے ساتھ مخلص اور تمہارا خیر خواہ ہے یا نہیں۔ یہ ہر بندے کا یہ حق ہے کہ وہ دیکھ بھال کر، جانچ پڑتال کر کے یہ فیصلہ کرے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ انہوں نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے یہ سنا، اور سننے کے بعد انہیں کیا جواب دیا، یہیں سے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو گفتگو شروع کریں گے۔